بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پیارے سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں المدینہ وائس چینل اور امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ تو سامعین، آج کی اسلامک ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، اور ذکر کریں گے آپ کی شادی، اولاد اور بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سامعین، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال اور والدہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ سامعین، حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے ہی برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، اور آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت عطا کرنے کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا پابند بنایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی، جسے آپ علیہ السلام نے بہت ہی احسن انداز سے ادا کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف بھی فرمائی۔ سامعین، فرمان الہی ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، جو قوت عمل رکھنے والے اور بڑی بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص صفت یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ ممتاز کر دیا تھا، اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک بڑے ہی برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ سامعین، فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، اے اہل کتاب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی کہ سچا دین اسلام ہے موجود ہو، پھر بھی وہ اسے چھپائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ سامعین کرام، حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک 40 سالہ عورت رفقہ بنت بتویل سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ ایس رومیوں کے جد امجد ہیں اور یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے۔
سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ملک شام جا کر رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر یعنی بیت المقدس بنایا، جو بیت اللہ کی طرح ہی لوگوں کے لیے توجہ اور عبادت الہی کا مرکز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا کرو، ایک مسجد حرام یعنی بیت اللہ، دوسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور تیسری میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ سامعین، جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے اور بینائی کمزور ہو گئی۔ اسی کمزوری کے عالم میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی اور آپ علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے بیٹوں ایس اور یعقوب علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی سامعین ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔